दिया, یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے. تو کہا تو نے یہ انگوٹھی پہن رکھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو. آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا، حضور اس وجہ سے کہیں ناراض تو نہیں؟ یہ رہی. حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ تھی بھی یہی. بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی اور لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا، تو کسی نے اشارہ دیا کہ وہ انگوٹھی پھینک لو، وہ جو پھینکی ہوئی انگوٹھی ہے وہ اٹھا لو. تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو اٹھا لو. تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ میری گفتگو میں سے اسی بات کو سمجھ لیں، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. تو صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لیجئے، تمہاری بیوی کے لیے تو پہننا جائز ہے اور قیمتی سونے کی دھات ہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہوا ہے. پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، اس کو اب میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. آپ مجھے بتائیے، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. حضور نے کہا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں پہ رحم نہیں کرتا، تو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، تو وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جو یہ کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، جو یہ کرے اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہیں ہو کوئی ایسا عمل تو ہمارے ساتھ جڑا نہیں ہے جو حضور نے منع فرما دیا. اور اگر ایسا ہے اور ہم ایسے بہت سارے عمل اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جس سے حضور نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس شاخ کی فہرست میں ہمارا نام پھر بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے؟ ہمارا دعویٰ صادقہ ہے یا دعویٰ کاذبہ ہے؟ تو ہمیں پھر اس کا اندازہ کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. تو آج اگر میں اور آپ اس مجلس میں یہ ہیں، اگر اتنے لوگ اس شہر سے یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کم نہیں تولیں گے، آج کے بعد کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، آج کے بعد دھوکہ دہی کے عمل میں نہیں ہوں گے، آج کے بعد کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ضرر کا سبب نہیں بنیں گے، تو مجھے بتائیے کتنی سالے معاشرت تشکیل پانے لگے. اور اگر ہم یہ نہ کیا ہے اور نہ کرنے والے ہیں اور نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو آئے ہیں اور جلسہ سن کے چلے جائیں گے، تو پھر ایک انٹرٹینمنٹ ہے، کیجئے. اور وہ ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. روز ٹی وی سے بھی، مختلف چینل سے بھی بڑے بڑے اسکالرز کے خطاب سنتے ہیں، کتابیں بھی ہمارے گھر میں پڑھی ہیں، بڑی اچھی اچھی نصیحتیں، روزانہ کی 1-2 حدیثیں ہم اپنی فون گیلری کے اندر جمع کرتے رہتے ہیں. تو کرتے رہیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے، ہمارے انداز زندگی تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو پھر صاحب زندگی تو تیزی کے ساتھ بیتتی ہے، ہر سانس ہمیں توڑ رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں ایک دن چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے.
تو اس لیے ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ آج ہم دنیا کے اوپر مغلوب کیوں ہے؟ کیا کفار کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اور ہم کوئی بدنی اعضاء کے اعتبار سے کسی سے کم ہیں؟ ہمیں ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہمارا عمل بالکل اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا جو ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تمہیں آبا سے اپنی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہ فرق ہے کہ ہم صرف گفتار کے بندے ہیں، قول کے بندے ہیں، عمل کے بندے نہیں۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو مجھے اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، آپ کو اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ دیکھیے، تبلیغ صرف قول سے نہیں ہوتی، جو تبلیغ ہے وہ عمل اور رویے سے ہوتی ہے۔ بہترین تبلیغ عمل اور رویے سے ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال کے اندر صرف حضور کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان 23 سالہ زندگی کے اندر کردار بھی ہے اور حضور نے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ عملی طور پہ ارشاد بھی فرمائی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند۔ اس کتاب میں لکھتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوانات کو بحث کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 7ویں یا 8ویں کلاس میں میں نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ کتاب پڑھی تھی۔ بہت خوبصورت کتاب۔ کسی نے لالو لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا جو کسی اخبار میں چھپا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی اتنی خوبصورت سیرت لکھی ہے جس کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی لکشمن پرشاد نے کہا تھا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو حضور کی سیرت کے ایسے روشن چراغ مجھے نظر آئے کہ میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کر رہا ہوں، اس نبی کا غلام کیوں نہیں ہو جاتا جس کی یہ سیرت ہے۔ لیکن پھر جب میں دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا اور ہمارے اسلاف کا کردار ایمان کا ذریعہ بنتا تھا۔ حضرت محمد بن حسن الشیبانی کا جب جنازہ اٹھا، اور کیا شان تھی امام محمد بن حسن الشیبانی کی، جب جنازہ اٹھا اور جو جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتا، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، چلو مسلمانوں کا امام ہے جنازے میں شامل ہو جائیں، لیکن جو بھی آگے بڑھتا اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی سے چھوتا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی میتوں نے بھی کلمے دیے ہیں اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن کے رہ گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ یہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہے، لیکن اب جواب سنیے جو ادھر سے آدھا جواب شکوہ میں، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب جواب ادھر سے آیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن سے ہمارا تعلق واجبی سا رہ گیا ہے، ناراض نہ ہونا
کتنے لوگ ہیں جو صبح قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، جب چڑیاں بھی بول رہی ہوتی ہیں، تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم غالب آنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ وہ محنت کافر بھی کرے تو اس کو صلہ دیا جاتا ہے، اور نہ کھٹو اور نکما مسلمان بھی ہو تو اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اقبال نے شکوہ کیا نا کہ کافر کو دیے حوروں کو سور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو اس کے جواب میں کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تمہاری وہ طلب ہی نہیں رہی، تمہاری تڑپ ہی نہیں رہی، تمہاری امیدوں کے اندر وہ کھنک ہی نہیں رہی، اور تم عمل کی زندگی کے لوگ رہے ہی نہیں، تم انٹرٹینمنٹ کے لوگ بن گئے ہو۔ تم میلاد ہو، معراج ہو، کچھ بھی ہو، تم صرف ایک جشن بپا کر کے ایک دن کے لیے ذوق و شوق فراواں کا اظہار کر کے تم گھر پلٹ آتے ہو، فجر کی نماز بھی غائب ہوتی ہے، تو پھر خدا ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں تھوڑی تلخ ہو رہی ہیں، میری زبان سے نکل رہی ہیں، لیکن حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ آج جتنے لوگ ہماری مجالس کے اندر ہوتے ہیں، اجتماعات کے اندر ہوتے ہیں، کیا مسنوں کی رونق بھی ایسے ہی ہے، یا کہ ہم متضاد نظارے دیکھ رہے ہیں؟ تو آج ہمیں اس کا ضرور ادراک کرنا ہوگا، اور اس کا تجزیہ بھی کرنا ہوگا، اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کس طرح لے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم کمر بستہ ہو جاتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ عمل مشکل سے ہی، سحری کے وقت اٹھنا مشکل ہی صحیح، لیکن اللہ کسی کی زندگی کی لذتیں ہی سحری کے سجدے میں رکھ دے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی، ہم ایک عملی مسلمان بن جائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحبو، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری وضاحت، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا کیا ہوا وعدہ، ہمارا بات پہ ڈٹ جانا، قائم رہنا، ہمارے شرم و حیا، ہماری جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر یہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو دور سے بھی حضور کے غلام نظر آئیں، لیکن قریب آئیں تو پھر بھی حضور کے غلام نظر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قریب آپ کے ہو جائے تو وہ کہے کہ داڑھی کا سائز تو بہت اچھا تھا، پگڑی کا رنگ تو بہت اچھا تھا، جبہ تو بہت بھلا لگ رہا تھا، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا، کاروبار کر کے دیکھا تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو میں اور آپ اس طرح کے ہوں کہ ہمیں کوئی دور سے دیکھے اسے تب بھی لگے کہ یہ حضور کا غلام ہے، اور اگر کوئی ہم سے نیڑے ہو کے دیکھے، ہمارے ہمسائیگی میں مکان خرید لے، ہمارے سے دوستی بنا لے، ہمارے سے رشتہ داری کر لے، ہمارے سے کاروبار کر لے، تو پھر اس سے پھر بھی پتہ چلے کہ یہ کیسا سچا مسلمان ہے، یہ کیسا اچھا اور نیک اور صالح مسلمان ہے۔ ہم دور سے بھی مسلمان نظر آئیں، ہم قریب سے بھی مسلمان نظر آئیں، لیکن آج تو ہم نہ دور سے کچھ نظر آ رہے ہیں نہ قریب سے کچھ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دور سے نظر آئیں بھی تو قریب آ کے ہمارے تیور کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالیں کہ ہم اندر اور باہر سے مسلمان کہلائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہی مفہوم رکھتا ہے، اور اس میں یہی ہم کو پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق، انداز حیات کے مطابق بسر کر لو، ان کی رضا کو ہر کام سے مقدم جانو، اور ان کے لائے ہوئے نظام شریعت کو اپنے گھروں میں نافذ کر لو، اپنے طریقہ حیات میں نافذ کر لو، اور اپنے انداز زندگی کے اندر اتار لو۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کے جو دیگر تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام اس طرح جوڑ دیا جائے۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں
جو میرے ساتھ روحانی انتصاب قائم کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ہمارے نام کے ساتھ جو لفظ مصطفی جڑ گیا ہے، اگر اس نام کی ہم لاج نبھا دیں اور اس طرح سے ہمارے وجود کا اور ہمارے کردار کا یہ حصہ بن جائے کہ قیامت کے دن جب ہمیں آواز دے کے بلایا جائے، اس دن اگر ہمیں مصطفی کہہ کے پکار دیا گیا تو یہ اس بات کا سائن ہوگا کہ جنت کے در کشادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اوپر سے اپنے آپ کو مصطفی کہلائیں لیکن ہمارے رویے مصطفیوں والے نہ ہوں، مصطفیٰ کریم کے طریقے مطابق نہ ہو، ہمارا سینہ بغض سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہو، ہماری زبان جو ہے وہ زہر اگل رہی ہو، ہم بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتے ہوں، گھروں کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہوں، کاروبار کے اندر جھول مارتے ہوں اور ہم جھوٹ وتیرہ بنائے رکھے ہوئے ہوں، تو پھر صاحب ہم مسلمان ہم جو ہے وہ مصطفی نہیں ہیں۔ پھر ہم نے یہ نام صرف اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، چمیم گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اور اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا تھا، چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر سینائے تو از بھتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالا نام او۔ اور اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو آئیے میں اور آپ اس طرح ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کی کاوشیں، بالخصوص ادارہ کے ان دوستوں کی جد و جہد، ہمارے مبلغین کی محنت اور کاوش کو مستجاب کرے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ آئے، دعا میں شامل ہو کر کے آپ اپنے گھروں میں لوٹیں گے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے اس کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں تک پہنچنے سے پہلے پہنچا دے۔ ملک کے اندر جو حالات تھے، اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف سفر شروع ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اس ملک کو اللہ ہمیشہ خیر سے رکھے اور اللہ اس کو اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے ساتھ پھر بولتے چلے جائیے گا۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو تجدید ایمان ہے جس میں سب لوگ شامل ہو جائیں، توبہ میں بھی سب لوگ شامل ہو جائیں، لیکن طریقہ مبارکہ میں جو داخل ہونا چاہتے ہیں وہ تیسرے مرحلے میں صرف وہ شامل ہوں۔ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ۔ میرے اللہ میری توبہ، آئندہ عہد کرتا ہوں 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طہ و یاسین، آمین۔ سلام بحضور خیر۔ سلام کے اشعار پورے ادب سے کریں۔